نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ محترم سامعین کرام، عزیز بھائیوں اور بزرگ ساتھیوں، قابل احترام اور قابل قدر ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج بروز منگل 12 صفر 1442 ہجری مطابق 29 ستمبر 2020 عیسوی مرکز الدعوہ والارشاد عبداللہ فؤاد الدمام کے اس حال میں آپ کے سامنے جس موضوع پر مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا شیب ابی طالب میں 3 سال کی محصوری۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں کہ جس شخص کو ادنا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تاریخ کے بارے میں تھوڑی سی بھی اسے معلومات ہوگی، یہ موضوع سنتے ہی اس کے ذہن و دماغ میں وہ تمام ظلم و ستم اور جور و بربریت کی داستان کا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہوگا جو اس نے سنا اور پڑھا ہوا ہے۔ اور واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت قسم کے دروس، عبر اور بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو غور سے سننا بلکہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قبل اس کے کہ میں جو ہے اصل موضوع کی طرف آؤں، یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ذمہ داران نے اسی گفت و شنید اور اسی تقریر کی مناسبت سے کچھ سوالات متعین کیے ہیں جو آخر میں آپ کو دیے جائیں گے کہ آپ ان کے جوابات لکھیں اور ان پر کچھ انعامات بھی ذمہ داران نے کچھ انعامات بھی رکھے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ غور سے سنیں تاکہ انعامات بھلے نہ ملے لیکن معلومات آپ کی کہیں نہ جائیں۔ تو دراصل میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم نعمت، کون سی نعمت؟ نعمت اسلام سے مشرف فرمایا، اور اہل اسلام کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ان کا تعاون کیا، بھلے کچھ دنوں تک اللہ رب العزت نے آزمایا، آزمائش میں ڈالے گئے، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ظلم و جور مصائب کے بادل چھٹ گئے اور اسلام مسلمانوں کو ترقی نصیب ہوئی۔ اس کو تاریخ جانتی ہے اور تاریخ میں یہ بات ثبت ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات اگر کسی شخص کے ہیں تو وہ سید البشر خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جیسے کہ آپ ابھی
اس گفتگو کے اندر سنیں گے کہ کس قدر اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے اور ہمیں ضلالت و گمراہی سے رشد و ہدایت کی طرف لانے میں آپ نے کتنی مشقت کی ہے، کتنی جد و جہد کی ہے، کتنا تگ و دو کیا ہے۔ آئیے شیب ابی طالب پر روشنی ڈالنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے؟ انسانیت ضلالت و گمراہی کی تاریکوں میں تھی، بدعت و خرافات، شرک، اور دیگر رسومات پائے جاتے تھے۔ انسان کا دشمن تھا، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں تھا، آوارگی، بدکاری عروج پر تھی۔ اسی طرح سے صدق، امانت، سچائی خال ہی آپ کو نظر آتی ہوگی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو، اور بات بات پر جہالت اتنی تھی، قومی اور خاندانی عصبیت اتنی تھی کہ بات بات پر لوگ خون کی ندیاں بہا دیا کرتے تھے۔ یعنی انتہائی ناگفتاب حالات تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا اور اپنے آخری نبی، اپنی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن سے اسی معاشرے اور ماحول میں تھے، وہاں کے حالات سے آپ بڑی اچھی طرح واقف تھے، اس لیے حالات کے تقاضے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو اسلام کی دعوت پیش کی وہ اپنے سب سے خاص لوگوں، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں اور خواص میں پیش کیا۔ اور بفضل اللہ بہت سارے لوگ اسلام سے مشرف ہو گئے، اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب تھا وہ اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، صداقت، ان تمام چیزوں سے واقف ہوا تھا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ خلافی، جھوٹ یا ظلم و جور کا تجربہ اسے نہیں تھا، اس لیے اس نے فوراً یقین کیا آپ کی بات پر اور آپ پر فوراً ایمان لے آیا۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر دعوت و تبلیغ کی اجازت دی اور فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور دوسری آیت فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اور خاص دونوں کی دعوت شروع کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور قبائل کے لوگوں کو اور عام لوگوں کو بلایا، جو ہے عام حالات میں، عام جگہوں پر، اور بلند مقام کو ہے صفا سے بھی اس دین حق، دین اسلام کا اعلان کر دیا۔ ابھی 3 سال تک مکہ کے لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے بات کھل کر نہیں آئی تھی کہ آخر وہ کون سا دین ہے جس کی جو ہے نشر و اشاعت میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے اس وحی کو عام کیا جو اللہ کی طرف سے کی گئی تھی، اور سب سے بڑی مصیبت جو اس زمانے کی تھی، اس دور کی تھی، اس پر ایک کاری ضرب لگ گئی۔ اس سے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا محور، بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کا محور جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پرستش کی جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ جبکہ آپ کو پتا ہے مکہ کے حالات وہ تھے کہ وہاں 1 2 نہیں، سینکڑوں بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور لوگ عبادت کرتے تھے، اپنی مصنوعی خداؤں کی، اپنے ہاتھوں سے اختیار کیے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی، معبودوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں جو ہے اپنا مشکل کشا حاجت روا تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ جب وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر لوگوں کو اب بتایا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تم دھوکے میں ہو، یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور تم انہیں اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ تم سمجھتے ہو، اس کے باوجود تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے جن کو بنایا ہے، جو ہماری بناوٹ کے محتاج
اور ہماری صفائی کے محتاج اور ہماری ہر چیز کے محتاج، وہ تمہاری حاجت کیسے پوری کریں گے؟ یہ تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور ساتھ ہی وہ دھیرے دھیرے ان تمام اخلاق اور کردار جو وہاں کے پائے جاتے تھے جو اسلام یا انسانیت کے خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی روشنی ڈالی اور اسلام کی صاف و شفاف تعلیمات کو پیش کیا۔ جب مکہ کے مشرکین نے یہ چیز سنی، ان کے کان میں یہ بات آئی، تو ان پر گہرے رنج و صدمہ کا اثر ہوا، اور ان کو سب سے زیادہ جو بات کھل رہی تھی، مصیبت میں ڈال رہی تھی، وہ یہ کہ وہ سوچ رہے تھے کہ آج ہم سینکڑوں خداؤں کو مان رہے ہیں، کیسے ہم ان سب کو چھوڑ کر اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سب کو چھوڑ کر صرف ایک رب بنا لیں؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ یہ چیز، اور دوسرے جو وحی میں ایسے سینکڑوں خداؤں کی پرستش کرنا اور عبادت کرنے کو نادانی اور بیوقوفی سے، جہالت سے تعبیر کیا گیا تھا، جو ہے اس پر بھی انہیں بڑی تکلیف اور کوفت ہوتی تھی کہ یہ جو نیا دین ہے، یہ جو دین حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس میں ان کی مذمت کی جا رہی ہے، انہیں نادان اور ناسمجھ اور ان کے آباء و اجداد کو بھی گمراہ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ تھی جس کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو غیظ و غضب سے پھوٹ پڑے، وہ یہ تھی کہ پورے عرب میں دینی سربراہی مکہ کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو حاصل تھی۔ سارے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے دین کے معاملے میں، اور عمرہ اور حج کے لیے بھی وہاں آتے تھے، اور انہی کو اپنا رہبر اور دینی لیڈر تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ بات لگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تسلیم کر لیں گے تو ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ سارا عرب ہماری اطاعت کرے اور ہمیں پھر سے تسلیم کر لے، بلکہ ہو سکتا ہے عرب ہماری سربراہی کے قائل نہ ہوں اور ہم سے مخالفت کر لیں۔ یہ بات بھی ان کو تکلیف دے رہی تھی۔ اور اسی طرح سے ایک اور بات تھی، وہ جو سب سے بڑی بات، آج ہم تو اسلام لا کے بھی، اسلام پر ہو کے بھی نہیں کر پاتے ہیں، یہ خدشہ اور یہ ڈر، یہ خوف ان کو بھی ستا رہا تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ سوچ رہے تھے اگر ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر اسلام کے تابع ہو جانا پڑے گا، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ وہ لوگ اسلام نہیں لا رہے تھے لیکن اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر کے بھی اپنی مرضی چلا رہے ہیں، جب مرضی آئی ہم نے نماز پڑھی، جتنا مرضی آیا صدقہ دیا، جتنا زکوٰۃ دیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہی، اکثریت ایسی ہے، وہ اس دین کی مخالفت کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے میرے دوستو کہ کس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ان کے سمجھ میں تھا کہ مکمل طور پر ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا ہوگا، اور وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس دعوت دین کو روکنے کے لیے پوری کوشش کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جو آپ کے چچا ابو طالب کرتے تھے، فوراً بلا تاخیر کے ان کی خدمت پہ پہنچتے ہیں اور ان سے عرض داشت ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ بھتیجا ہماری مذمت کرتا ہے، ہماری بتوں کی مذمت کرتا ہے، اس لیے آپ اسے روک لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہو۔ ابو طالب سن رسیدہ آدمی تھے، سوجھ بوجھ کے مالک تھے، انہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھا تھا، انہوں نے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے اور بات ٹھیک ٹھاک سے کر کے ان کو واپس کر دیا۔ لیکن وہ لوگ اس سے غافل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حج کا موسم آیا، سب لوگوں نے مشورہ کیا ولید بن مغیرہ کے گھر پہ کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کیا جائے اور لوگ آپ کی بات نہ سنیں، لیکن کوئی وجہ نہیں پاتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات خود کہتے تھے خود انکار بھی کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس جب بہت سارے سرداران قریش نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہیں گے، کاہن کہیں گے، پاگل کہیں گے، شاعر کہیں گے، ولید بن مغیرہ کہتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی صفت ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یہ کوئی الزام تہمت نہیں لگائی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
پریشان ہو جاتے ہیں. پھر کیا کہیں؟ ولید بن مغیرہ کے سمجھ میں بھی کوئی بات نہیں آتی. آخر میں کہتا ہے جادوگر کہہ دیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ اس کی باتوں سے گھر میں جو ہے تفرقہ ہو جاتا ہے, ایک دوسرے سے لوگ جدا ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس طرح تہمت لگائیں گے. چنانچہ انہوں نے کیا, لیکن اس کا فائدہ کم از کم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے, اور یہ بات دور دور تک عربوں میں پھیل گئی کہ مکہ کے اندر ایک نبی کا ورود ہوا ہے, اس کی بعثت ہوئی ہے اور وہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے. جو یہ بات پھیل گئی, اس کے بعد میں جو ہے لوگ مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے. کبھی جو ہے اہل اسلام یعنی نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے بیچارے غریب اور لاچار تھے, اور اگر امیر بھی تھے تو ان کے خاندان اور ان کے قبائل کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, اس لیے وہ بھی مجبور ہی تھے. تو ایسے حالت میں ان کا تمسخر کرنا, مذاق اڑانا, ٹھٹھا کرنا اور جو ہے طعن و تشنیع کرنا, طنز کرنا, یہ تمام باتیں تھیں. کیا مقصد تھا؟ تاکہ یہ لوگ بددل ہو جائیں. جیسے آج بھی دیکھتے ہیں ہم لوگوں میں اگر کوئی ایک آدمی بڑھ کر چڑھ کچھ عمل کرنے لگے تو بہت سارے ایسے لوگ جو مکمل طور پر دین کی طرف نہیں ہوتے ہیں اور خود نہیں جاتے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے, اس کے اندر بھی وہ کیا کرتے ہیں, اس کے بھی جو ہے عیب جوئی کرنے لگتے ہیں, طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں اور مختلف تہمتیں لگانے لگتے ہیں. بیچارہ بددل ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ان لوگوں نے بددل کرنے کی سوچی, پھر اسلام کے اوپر مختلف تہمتیں لگائیں, اس کی تعلیمات کو جو ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی, جو ہے اسی طرح سے افسانوں, قصوں اور کہانیوں سے قرآن کے مقابلے کی کوشش کی. یہ تمام چیزیں ناکام ثابت ہوئیں. بلکہ نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے باقاعدہ حیرہ جا کر کے اور اس نے رستم اسفندیار اور وہاں فارس کے بادشاہوں وغیرہ کے قصے سنے, اور آ کر کے یہاں جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صاف و شفاف دعوت دیتے, اللہ کا کلام پیش کرتے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا, جو ہے وہ لا کر کے اس کے بعد لوگوں کو قصے اور کہانیاں سناتا تاکہ اللہ کی جو باتیں لوگوں کے کانوں میں پڑی ہے اس سے غافل ہو جائیں. بلکہ 2 لوڈیوں کو مقرر کر رکھا تھا کہ جو مائل ہوں ان کے پیچھے لگو, ان کو گانے سناؤ, ان کو جو ہے ادھر ادھر کے قصے سنا کر انہیں دین اسلام سے جو ہے مائل کر دو, الگ کر دو انہیں, تاکہ وہ جو اعراض کرنے لگے اس سے. یہ تمام حربے انہوں نے استعمال کر لیے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. دن بدن اسلام کو ترقی ملتی گئی, فروغ ہوتا گیا. آخر میں کچھ وہ لوگ نرم پڑے کہ لاؤ کوئی سودے بازی کر لی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. ان لوگوں نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ نرمی کریں تو ہم بھی نرمی کریں گے. یعنی انہوں نے یہ پیشکش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لے, عبادت کریں, تو 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون والی صورت نازل کی اور سرے سے اس کو خارج کر دیا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ آپ مکمل طور سے ان کے معبودوں سے برات کا اظہار کر دیں اور کہہ دیں کہ جس میں کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ ہم ان مصنوعی خداؤں کے اور ان جو نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے, ہم ان کی جو ہے کسی قسم کی عبادت کریں. یہ ناممکن سی بات ہے. یہاں سے جب مایوسی ہوئی ان کو, تو اس کے بعد انہوں نے ابھی تک ظلم و ستم نہیں, لیکن اب انہوں نے, جیسا کہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ان سے کوئی دلیل نہیں بن پڑتی, کوئی موضوع اور مناسب بات نہیں ہو پاتی ہے, تو ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں. یہی مکہ والوں نے کیا, ظلم و ستم شروع کر دیا. اور ابو لہب کی سربراہی میں ان کی ایک کمیٹی ہوئی, جب تقریباً 25 سرداران قریش اور سرداران مکہ اس میں شامل ہوئے, اور یہ طے پایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ انہیں ایذا پہنچانے میں, تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے اور کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے. آپ سوچئے, مسلمان کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے تھے ان کا, صرف ایک اللہ واحد پر ایمان لا کر کے اور صرف ایک اللہ کی پرستش کر رہے تھے. ان جو ہے گونگے بہرے خداؤں سے جو ہے برات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا جرم صرف یہ تھا. اور اسی میں آپ دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سگا چچا ابو لہب تھا, وہ اس کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا, یہ پیش تھے اس میں. بلکہ کوہ صفا پر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو وہاں بھی آتا ہے, مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھر اٹھا کے مارنے کی کوشش کی تھی, اور خود یہ آپ کے پیچھے لگا ہوتا, آپ اللہ کا کلام پیش کرتے, یہ آپ کو جھٹلاتا رہتا.
اسی طرح اس کی بیوی جو ہے ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتی جو ہے، اور آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستاتے لوگ، اتنا ستاتے کہ آپ کے کھانے کی جو ہے ہانڈی جو ہوتی، برتن جو ہوتا، اس میں بکری کی بچے دانی پھینک دیا کرتے تھے، آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک بار جو ہے خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس سجدے میں تھے، اور یہ ابو جہل اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا ابو جہل نے کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دے؟ عقبہ بن معیط اٹھتا ہے اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بحالت سجدہ اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے کس قدر لوگ تنگ کر رہے ہیں کسی کو ہمارے نبی، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ کا کردار اتنا شفاف تھا، آپ مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کے مالک تھے، آپ نے کبھی کسی کی مذمت نہیں کی، کسی کو گالی گلوچ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بلکہ ابو جہل نے ایک بار تو کہا کہ آج ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے سجدے میں تو آپ کی گردن کو روند دیں گے۔ چنانچہ وہ اس کے لیے بڑھا بھی، لیکن پھر بعد میں وہ اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہا میرے آگے آگ ہے، بڑی ہولناکی اور پر نظر آ رہے ہیں، جو ہے مجھے ڈر لگا اور وہ پیچھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا، جبکہ ابو طالب کی پوری حمایت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اس کے باوجود اب آپ ان جو ہے غریب اور نادار مسلمانوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا، اور یہ طاقتور اور بڑے لوگ جو ہے ان پر کھلے طور پر ظلم کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اگر دیکھیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو انہیں چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا تاکہ ان کی سانس رکے اور وہ کڑ کر کے وہ پریشان ہوں۔ اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے خود دیکھو عقیدے کی بنیاد پر، ماں جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ بھی دشمن ہو جاتی ہے، گھر سے نکال دیتی ہے، کھانا پینا بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت بلال کا واقعہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کا مالک امیہ بن خلف اوباشوں اور بدماشوں کو دیتا، وہ مکہ کے گلیوں میں اور پہاڑیوں میں گھماتے، ان کو سزائیں دیتے، گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جو ہے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمار بن یاسر، یعنی عمار اور ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کو جو ہے گرمی میں سزائیں دیتے، ریت پر لٹاتے، بھاری پتھریں رکھتے، پانی میں ڈباتے، جو ہے اس قدر جو ہے ان کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس سے گزرے اور مشرکین سزائیں دے رہے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں منع کرنے کی طاقت نہیں تھی، نہیں روک پائے، بس اتنا کہا صبرن آل یاسر، آل یاسر صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اسی میں حضرت عمار کے والد یاسر ان کے ظلم کی تاب نہ لا کر جو ہے وفات پا جاتے ہیں۔ ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں ابو جہل نیزہ مارتا ہے اور وہ شہید ہو جاتی ہیں۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے میرے دوست۔ اسی طرح حضرت آپ جو ہے افلا کو دیکھ لیں، اور اسی طرح بعض دوسروں کو دیکھ لیں، حضرت خباب بن ارت کو دیکھیے، انہیں گرم جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ہم اور آپ یہاں اے سی اور پنکھے میں بیٹھ جاتے ہیں بڑی آسانی سے، بلا کسی مشقت، بلا کسی تکلیف کے، اور ہمیں دین اور اسلام سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں سیکھتے ہیں، ہم نہیں آتے ہیں۔ ابھی میرے دوستو اگر کہیں جیسا کہ کفار و مشرکین کرتے تھے، قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں، الف لیلہ جیسی کہانیاں چھیڑ دیتے تھے، جو ہے اگر یہاں کہیں آپ دیکھیں جہاں اس طرح کی ہنسی مذاق اور ڈرامے کی محفلیں ہوتی ہیں، ٹکٹ لگتا ہے لیکن مجلس میں جگہ نہیں ہوتی، کرسیاں خالی نہیں ہوتی ہیں، اور یہاں فری میں بلایا جا رہا ہے کہ آ کر کے تھوڑا سا دین سیکھیں، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں، اپنے ایمان میں جو ہے اضافہ کریں، لیکن لوگ اس قدر اس دین سے غافل ہیں اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میرے دوستو اب اس کو کیا پتہ ہے بیان کیا جائے، کس طرح بیان کیا جائے، جبکہ یہ دین ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے نعمت ہے اور سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز ہے دین اور ایمان ہمارے لیے۔
بہرحال اس طرح سے اسی طرح مردوں کے ساتھ ساتھ جو عورتیں یا لونڈیاں اس وقت کی مسلمان ہوتی تھیں انہیں بھی اسی طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں، انہیں بھی اسی طرح کی سزائیں دی جاتی تھی جو ہے، اور کسی قسم کی رعایت ان کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر صحابہ سے ملاقات کرنا شروع کیا، اور لوگ ان کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا مسلمانوں کا، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، 2 بار وہاں ہجرت کرنے کی نوبت آتی ہے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنے بھتیجوں کو روکیے اس بات سے، اس دعوت سے، اس دین کی نشر و اشاعت سے روکیے، ورنہ ہم ایک ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ جس میں ایک فریق، ایک جماعت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے، بیٹے، مجھ پر بھی رحم کرو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو، یہ تمہاری قوم کے لوگ تم سے سخت نالاں ہیں اور میں تنہا سب کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی اور اس کے بعد جس طرح اللہ کا حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا، آپ نے واضح الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ چچا جان اگر یہ ہمارے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور کہہ دیں کہ اس دعوت سے باز آ جاؤ تو میں نہیں رک سکتا یہاں تک کہ ہماری وفات ہو جائے، میں اسی میں مر جاؤں یا اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ نہیں ہو سکتے تھے۔ ابو طالب نے جب یہ سنا خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشبار تھیں اور سوچا کہ اب شاید ہمارے چچا بھی ہمارا ساتھ چھوڑیں گے، حمایت شاید ان کی بھی، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے وہ چل دیے، وہ آگے بڑھے۔ تو پھر ابو طالب کو ایک غیرت اور حمیت جوش میں آتی ہے اور اپنے اس نادار یتیم جس کی یتامت کی حالت میں، یتیمی کی حالت میں انہوں نے پرورش کی، شروع سے محبت کرتے تھے، وہ محبت عود کرائی اور پھر بلایا بھتیجے آؤ، اور کہا واللہ لن یصلوا الیک بجميعهم حتى وسد في التراب دفینا، اور کیا کہا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں جب تک میری جان میں جان ہے، میں اس زمین پر ہوں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ میں اس زمین میں دفن کر دیا جاؤں۔ اور فرمایا فَاسْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ وَابْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونًا، اور کہا آپ کو جو حکم ہوا ہے اس امر کی، اس دعوت کی آپ تبلیغ کرتے جائیے اور اس کو پھیلاتے جائیے، اور آپ کی جس باتوں سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے خوشی حاصل کیجیے، آپ کی آنکھیں جس باتوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کام کو کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں پیش رہے، لیکن کفار و مشرکین بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد دوسری بار ابو طالب خدمت پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا کرنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کا لڑکا عمارہ سب سے اچھا، سب سے باںکا جوان ہے، خوبصورت ہے، آپ اسے لے لیجئے، اس کی پرورش کریں، یہ آپ کا، آپ اس کے، یہ آپ کا وارث، آپ اس کے وارث، اور یہ آپ کی دیت کا مالک، آپ اس کے دیت کے وارث۔ اور یہ انصاف، کچھ جو ساتھ میں لوگ گئے تھے انہوں نے کہا ابو طالب یہ بات مان لیجئے کہ بڑی انصاف کی بات ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، تم لوگوں کی عقل کہاں گئی ہے؟ تم چاہتے ہو کہ میں ولید بن مغیرہ کے لڑکے کو، عمارہ کو لے کر میں پرورش کروں اور اسے بڑا کر کے جوان کروں، اسے اپنے پاس رکھوں اور اپنے بھتیجے کو دے دوں کہ تم قتل کر دو؟ یہ انصاف کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ انصاف کہاں سے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی اس بات کو اور ظاہر ہے یہ انصاف کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے مشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ جب بار بار ان کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف سے مایوسی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مایوسی ہوئی، تو انہوں نے ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دیا، مزید ظلم و ستم کرنے پر جو ہے آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ممکن اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بار ابو لہب کا لڑکا عتبہ
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، سورہ نجم کی چند آیات تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے میں اس کا کفر کو کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے لڑائی جھگڑا کر لگتا ہے، آپ کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے مگر تھوک نہیں پاتا، آپ کے اوپر وہ تھوک نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے رحمت اللہ عالمین تھے، کہیں بد دعا نہیں کرتے، لیکن جو حد سے زیادہ ہو جاتے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. چنانچہ ایک بار سفر میں غالباً ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا تھا تو وہاں اس نے ایک شیر دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن وہاں سے انہوں نے مجھے قتل کر دیا، یہ شعر میرے لیے ہی آیا ہوا ہے. ساتھیوں نے اسے دلاسا دیا اور کہا ہم تجھے اپنے بیچ میں رکھیں گے. چنانچہ پہلے اونٹوں کا قطار بیٹھا دیا چاروں طرف سے، پھر اپنی قطار لگائی، پھر بیچ میں اس کو رکھا، لیکن وہ اللہ کا شعر اسے نہیں چھوڑا، اللہ کا شعر اسے نہیں چھوڑا جو ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ کرنا چاہتے تھے. ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے آپ اس طرح اجڑی ڈالتی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر چڑھ کر ایسے روندا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں باہر آ جائیں گی. یعنی مکمل طور پر ان کی یہ سازش تھی کہ کسی نہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دیا جائے. ابو جہل ایک بار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا، ایک پتھر اٹھایا اور کہا سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچل ڈالوں. ذرا سوچیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ ہمارے نبی کی اپنی ذات کے لیے نہیں دوستو، یہ سب ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، انسانیت کو اس اللہ کی عظیم نعمت اسلام سے مشرف کرنے کے لیے یہ ساری جو ہے پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برداشت کر رہے تھے. چنانچہ ابو جہل جب وہ پتھر لے کر کے آپ کا سر کچلنے کے لیے جاتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ایسے اونٹ کو اپنی طرف آتا دیکھا کہ ویسا سر اور ویسے دانت ہم نے نہیں دیکھے، لگتا ہے مجھے کھا جائے گا. اللہ نے وہاں بھی اس کے شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. اور یہی سختیاں جو ہے اسلام کے حق میں بعد میں بہتر ثابت ہوئی. خود آپ دیکھیں کہ ابو جہل کی سختی، ایک بار خانہ کعبہ کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گالی گلوچ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر بھی مارا. اس کے بعد جب یہ خبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے تو آپ کی ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن خاندانی غیرت و حمیت نے آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کھڑا کر دیا اور آ کر کے سخت ترین جو ہے اور گالیوں سے اور جو ہے اس سے نوازا ابو جہل کو. بلکہ جو ہے لکھتے ہیں علامہ صفی الرحمان کی کتاب میں پڑھا تھا، اس میں لکھا کہ اپنی کمان سے بلکہ اس کے سر پر مارا بھی ابو جہل کو اور کہا اب سن لے، ابھی تک تو نہیں لیکن اب میں بھی محمد کے دین پر ہوں. وہ اسلام لے آتے ہیں. اس وقت تو غیرت و حمیت تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا اور انہیں مضبوطی کے ساتھ اسلام کے ہتھے کو پکڑ لیا اور مضبوطی کے ساتھ پھر ان کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں. اور اسی طرح خود دیکھیے یہ انہی کی مشرکین کے ظلم و ستم کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن وہ واقعہ بہت مشہور ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام سے نواز دیا. ان کے ظلم و ستم، اپنی بہن پر ان کی وہ مار، ان کا وہ تھپڑ بعد میں ان کے دل کو نرم کر دیا اور کہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جو ہے نکلے تھے لیکن جو ہے اسلام سے مشرف ہو گئے. اور جب یہ دونوں اسلام لے آتے ہیں تو اگرچہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے ان کو بعض لوگوں نے بڑی تکلیفیں دی اور ان کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد لوگوں کی پہلے جیسی جرأت نہیں رہی اور لوگ بعض دفعہ تو معذرت بھی کرتے تھے. بلکہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو جو ہے اسلام پردے سے باہر آ گیا، اسلام پردے سے باہر آ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، حضرت حمزہ کے غالباً 3 دن کے بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں. پھر یہ لوگ جتھے کی شکل میں، گروپ کی شکل میں 2 گروپ بناتے ہیں، ایک کی سربراہی حضرت حمزہ کے پاس، دوسرے کی حضرت عمر کے پاس. اور کہتے ہیں جب ہم لوگ چل رہے تھے تو غبار جو ہے
وہ جو ہے چکی کے آٹے کی طرح غبار اڑ رہے تھے، یعنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا کر کے اور حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے تھے، حرم کے اندر عبادت کرنے لگے تھے، جو ہے اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا۔ پھر اس کے بعد بھی جو ہے قریش کا ایک نمائندہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عتبہ بن ربیعہ آتا ہے، اپنے ساتھیوں سے بات کہ اچھا میں جاتا ہوں، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات تسلیم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتا ہے اور اپنی رائے پیش کرتا ہے کہ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا کہیں میں جمع کر دوں، سرداری چاہتے ہیں سرداری لے لیں، آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں تسلیم ہے، ہم بناتے ہیں جو چاہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، جن و شیاطین کی آسیبی کی شکایت ہے، کچھ اس طرح کا سایہ ہے تو اس کا بھی علاج کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا بھی علاج کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جواب دیا، اور بلکہ انہیں قرآن کی آیات سنائی، اور اس کے بعد پھر وہ جو عتبہ بن ربیعہ سنتا رہا، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں میں جا کر کے کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گئے تو یہ تمہارا غلبہ، تمہاری بادشاہت ہوگی، اور اگر پورے عرب کا معاملہ ہے یہ، اگر کسی نے قتل کر دیا تو تمہارا کام دوسرا کر دے گا، تم اس میں نہ پڑو۔ لوگوں نے کہا کہ تم پر بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ بہرحال لوگ جو ہے اسی کوشش میں لگے رہے، اور اس کے بعد یہ حالات دیکھ کر، اگرچہ اب حالات کچھ مختلف ہوئے تھے، وہ سختی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں بھی کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بنو ہاشم بنو مطلب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میں تنہا یہ ذمہ داری نہیں اٹھا پاؤں گا، آپ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ تیار ہوئے سوائے ابو لہب کے، اور یہ سارے کے سارے لوگ تیار ہو گئے، اور اس کے بعد جب یہ دیکھا تو مشرکین کو اور کوفت ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اس لیے کہ بنو ہاشم بنو مطلب یکجا ہو گئے، ان میں اتحاد ہو گیا۔ اب اگر ہم نے تلوار اٹھائی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم تکلیف پہنچائی تو ہو سکتا ہے بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگ ہم پر پل پڑیں اور ہمارا صفایا بھی ہو جائے، خون کی ندیاں بھی بہہ جائیں۔ ان کو یہ بات، تب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف کی ایک اور راہ اختیار کی اور تجویز کی، جو اب تک کی ان تمام تکلیف سے بھی بھاری تکلیف تھی۔ وہ کیا؟ وہ وہی جو آج کے عنوان کا، آج کے درس کا یہ موضوع ہے کہ شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا، آپ کے ساتھیوں کے 3 سال۔ جب حضرت حمزہ اسلام لے آتے ہیں، حضرت عمر اسلام لے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تمام سودے بازی مسترد ہو جاتی ہے اور وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ بنو ہاشم بنو مطلب ان میں سے بہت سارے لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر آ جاتے ہیں، جس سے وہ لوگ چکرا جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو اب چونکہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانا ذرا ان کو دشوار لگتا ہے، ایذا دینا دشوار لگ رہا تھا، تو انہوں نے مکمل بائیکاٹ کے بارے میں سوچا، اور چنانچہ وادی محصب خیف بنی کنانہ میں لوگ جمع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم بنو مطلب سے مکمل بائیکاٹ کا جو ہے ایک عہد و پیمان کیا گیا۔ اس عہد و پیمان میں کیا تھا؟ ذرا دوستو دیکھ تو کیسے ان کا گزارا ہوتا تھا، کس قدر سخت عہد و پیمان تھے ان کے، کس قدر سخت اس کے نکات اور بنود اور دفعات تھے جو انہوں نے اس صحیفے میں لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ کہ اب آج کے بعد سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم بنو مطلب اور تمام مسلمانوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی میل جول نہیں رکھے گا، کسی قسم کی خرید و فروخت اور لین دین نہیں ہوگی، شادی بیاہ کے رشتے نہیں ہوں گے، اور کسی قسم کے سامان رسد نہیں ان کو دیا جائے گا، نہیں پہنچایا جائے گا، اور اگر وہ کسی قسم کی صلح بھی کرنا چاہیں گے، صلح کی کوئی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سخت دفعات لکھے گئے خانہ کعبہ کے اندر۔ اس وقت کے رسم کے مطابق خانہ کعبہ کے اندر اسے
لٹکا دیا جاتا ہے۔ 3 سال کا یہ صحیفہ تیار ہوتا ہے، 3 سال کے لیے اسے لٹکا جاتا ہے۔ جب یہ صحیفہ تیار ہوتا ہے اور اس کا لکھنے والا شیخ صفی الرحمن مبارک پوری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے لکھنے والوں میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں منصور ابن اکرمہ، بعض نصر بن حازم، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق لکھی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس صحیفے کا لکھنے والا بغیض بن عامر تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ کون تھا؟ بغیض بن عامر تھا کہ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ چنانچہ اس بائیکاٹ جب یہ صحیفہ لٹکا دیا گیا، اس پر عمل شروع ہوا۔ بنو ہاشم، بنو مطلب کے لوگ، ابو لہب کو چھوڑ کر سارے کے سارے لوگ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، وہاں قید ہو گئے۔ اب حالت یہ ہو گئی اس وقت میرے دوستو، آپ دیکھیں ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے حالات دیکھیے کہ اس محصوری کے اندر مشرکین کا سخت پہرا تھا، وہ ایک غلہ بھی اندر جانے نہیں دینا چاہتے تھے، خورد و نوش کی ایک چیز بھی اندر جانے نہیں دینے جاتے تھے، بلکہ کوئی چیز نہیں جاتی تھی، اور جو کچھ ان کے پاس سامان رسد تھا ختم ہو گیا، اور باہر سے کوئی چیز ان سے کوئی نہ خریدتا نہ بیچتا تھا، بلکہ باہر سے جو قافلے آتے تھے ان سے وہ غلہ وغیرہ خرید سکتے تھے، لیکن مشرکین اس قدر اس کو بڑھا چڑھا کے پیسہ خرید لیتے تھے کہ وہ خرید نہیں پاتے تھے۔ اور ابو لہب بلکہ کہتا تھا تم بھاری قیمت سے خرید لو تاکہ بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگ نہ خرید سکیں، اور جتنا تمہارا نقصان اور خسارہ ہوگا میں بھر دوں گا۔ اب آپ سوچیں حالات اس قدر خراب ہو گئے، اب ظاہر ہے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جا رہی ہے، سامان رسد کتنا چلے گا، اور 1-2 دن کا معاملہ 3 سال تک یہ مقاطعہ چلا، 3 سال تک یہ مقاطعہ چلا۔ میرے خیال لکھا تو گیا تھا، اس میں کوئی تحدید نہیں تھی، لیکن 3 سال تک یہ مقاطعہ چلا، اس کے بعد وہ صحیفہ چاک ہوتا ہے۔ 3 سال، یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس قدر لوگ پریشان ہو گئے کہ عورتیں اور بچوں کے رونے اور بلکنے کی آواز اندر سے آتی تھی، باہر سنائی دیتی تھی، اس جو ہے شیب ابی طالب سے باہر سنائی دیتی تھی، اور لوگ پتے کھانے پر، درختوں کے پتے چبانے، چمڑے کھانے پر، اسے بھگو کر چوسنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی، ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اور یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا تھا؟ تاکہ اس دین اسلام کی نشر و اشاعت کی جا سکے، اس دین اسلام کو فروغ دیا جا سکے، جو ہے یہ سارا کچھ اس لیے تھا۔ اب آپ سوچیں یہاں پر کہ ہمیں کس قدر اس دین اسلام کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں کس قدر اس پر عمل پیرا ہونی چاہیے، اور دنیا کے مصائب، پریشانیوں سے، سختیوں سے، مصیبتوں سے ہمیں جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے، بد دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اندر صبر اور تحمل جو ہے کرنا چاہیے، کہ صبر اور تحمل سے جو ہے یہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم بھی اسی طریقہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ابو طالب کی حفاظت، ایسے حالات میں بھی آپ کے چچا ابو طالب اس قدر اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کرتے، اور کیا کہتے کہ آپ جب شام کا وقت ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر سلاتے، پھر بھی ڈاؤٹ رہتا کہ کہیں کوئی حملے کی طاق میں نہ ہو، دیکھ نہ لیا ہو۔ جب تھوڑا سناٹا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر کہیں اور سلاتے، اپنے کسی بھائی بھتیجے کو ان کے بستر پر سلاتے کہ اگر کوئی حملہ بھی کرے تو بھائی بھتیجا قتل ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ محبت تھی، وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، وہ محبت تھی، یہ اسلام نہیں رہتے۔ ہماری محبت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں باتوں کو سن کر کے اسے پش ڈال دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، یہ ہماری محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھنے کا موقع نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں۔ بہرحال جب یہ صحیفہ لکھا گیا، اس وقت بھی مکہ میں ہر جگہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، انسانیت ہوتی ہے جس میں اس وقت بھی نہیں راضی تھے، بعد میں کچھ لوگوں کے اندر غیرت و حمیت آئی اور اس صحیفے کو چاک کرنے کا عزم کیا انہوں نے۔ سب سے پہلے محرک اول اس کا کون؟ ہشام، جو ہے ہشام بن عمرو تھا۔ یہ چوری چھپے سامان رسد بھی پہنچا تھا اور کچھ رشتہ دار بھی پہنچا دیتے تھے۔ بہرحال یہ کس کے پاس؟ زہیر بن ابی امیہ کے پاس جاتا ہے، جو ابو طالب کے بھانجے تھے۔ کہتا ہے زہیر
तुम आराम से खाते हो, पीते हो, सोते हो, शादी ब्याह करते हो, ऐश की जिंदगी है। तुम्हारे ननिहाल का, तुम्हारे मामू वगैरह का क्या हाल है उसे पता है? कभी सोचते हो? या आराम की नींद सो रहे? उसने कहा कि सब पता है, लेकिन तने तन्हा क्या कर सकता हूं, कोई और आदमी हो तो मैं उसे फाड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। हिशाम बिन अम्र कहता है मैं हूं आपके साथ। कहता है तो तीसरा आदमी फिर इसी तरह किसको? मुतइम इब्न अदी को हिशाम बिन अम्र जाकर के उसे तैयार करता है और उसे करीबी नस्ब हसब का वास्ता दे करके वो कहता है बताओ मैं तने तन्हा क्या कर सकता हूं, कोई और आदमी तरह तैयार करो। चुनाचे कहता है मैं हूं ज़ुहैर बिन अबी उमैया, और उसके बाद जो है तुम 3 आदमी हो गए। उन्होंने कहा चौथा। चुनाचे जो है अबुल बख्तरी बिन हिशाम को तैयार किया गया, फिर ज़मा इब्न अस्वद को तैयार किया गया। ये सारे लोग जुहून में बैठ कर इन्होंने मशवरा किया और कहा कि कल, ज़ुहैर ने कहा सबसे पहले मैं आवाज़ खोलूंगा और इस सहीफे को कल चाक करूंगा। चुनाचे सब दूसरे दिन सुबह हरम में जाकर के, मैं बात को इख्तिसार कर रहा हूँ इसलिए कि टाइम हो रहा है, बात जो है ज़ुहैर बिन अबी जाकर के खाने काबा का तवाफ किया। उसके बाद कहा मक्का के लोगों सुनो, ये भी इस्लाम लाने वाले में नहीं थे मेरे दोस्तों, लेकिन हमीयत इंसानियत लोगों की, ऐसे ही हक के लिए हमेशा लोगों को खड़ा होना चाहिए तो अल्लाह मददगार होता है। ये सिर्फ 5 लोग खड़े हुए, ये सिर्फ 5 लोग खड़े हुए और जाकर के कहते हैं कि मक्का वालों, इतने लोगों के मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। मक्का वालों तुम ऐशो इशरत को से रहो, तुम खाओ और कपड़े पहनो, और बनु हाशिम बनु मुत्तलिब भूखों मरे, वो नंगे घूमे, उनको पास कोई सामान ना दिया जाए। उसने कहा खुदा की कसम आज जब तक ये सहीफा चाक नहीं कर दिया जाता मैं बैठूंगा नहीं। उसने ऐलान कर दिया। इधर मशवरे के मुताबिक ज़मा बिन अस्वद ने कहा नहीं, अबू जहल ने कहा तुम गलत कहते हो, ये सहीफा चाक नहीं होगा। ज़मा इब्न अस्वद ने कहा तुम ज्यादा गलत कहते हो, जब ये लिखा गया था तब भी हम इससे राजी नहीं थे। उसके बाद जो है मुतीब इब्न अदी ने भी आवाज लगा, अबुल बख्तरी ने आवाज लगाई, मुतीब इब्न अदी ने भी तायीद की, अबू जहल की और हिशाम इब्न अम्र ने भी तायीद की। अबू जहल के समझ में आ गया कि ये कोई मशवरा है। उसने कहा लगता है ये कहीं और मशवरा किया गया है। ये बात चली रही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वहाँ भी अल्लाह की एक निशानी, बहुत बड़ी निशानी सामने आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुफ़ार और मुशरिकीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस निशानी को भी देख करके इस्लाम नहीं लाते हैं, अपनी मुखालिफत पर वो अड़े रहते हैं। वो निशानी क्या थी उसी को बताने अबू तालिब खाने काबा के अंदर आए थे और वहाँ भी उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने सरदारान कुरैश को, कुफ़ार मक्का को बुलाया और कहा हमारे भतीजे ने एक बात कही है, अगर वो बात सच साबित हो जाए तो तुम हमारा ये बाइकॉट ख़त्म कर दो, इस सहीफे को चाक कर दो, और अगर गलत साबित हो जाएगा तो हम आप और के दरमियान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से हट जाएंगे। उन लोगों ने कहा ठीक है तुम इंसाफ की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हमारे भतीजे ने बताया है कि जो आपका ये अहदो पैमान है, जो ये सहीफा हमारे खिलाफ जुल्म सितम का, हमारी बाइकॉट का लिखा गया है, हमारे भतीजे को अल्लाह की तरफ से जिब्रील अमीन ने आकर बताया है कि उसमें दीमकों ने, कीड़ों ने सारे जुल्म सितम के जितने अल्फाज थे, जितने कलिमात थे, जितने हुरूफ थे सब खा गए। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। बहुत बड़ी निशानी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पेश की, लेकिन उस सहीफे के तो लोग उस दिन चाक कर देते हैं और इनका बाइकॉट खत्म हो जाता है, लेकिन जो उस सरदार कुरैश कुफ़ार मक्का थे वो इस्लाम की तरफ माइल नहीं होते। व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर, बल्कि जब कोई निशानियां देते हैं तो उसे जादू करार दे करके वहाँ भी वो लोग इनकार कहे, लेकिन कम अज कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम बनु मुत्तलिब का बाइकॉट खत्म हो गया। तो हालात देखिए आते हैं, परेशानियां आती हैं मेरे दोस्तों, और वो हमेशा के लिए नहीं होती। अल्लाह ताला का ये वादा रहा है कि वो अपने बंदों की मदद करता है। इन्ना मअल उसरि युसरा, परेशानियों के साथ आसानियां आएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि बादे तुंदे मुखालिफ से तू घबराना है उक़ाब, ये तो चलती हैं तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चलती हैं तुम्हें। तो जिस कदर
ایمان کا تقاضا اور مومن کا شعار یہ ہوتا ہے کہ جس قدر اس کے اوپر ابتلا اور آزمائش آتی ہے، جس قدر لوگ سختیاں آتی ہیں، اسی قدر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر جو ہم نے ظلم و ستم کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، ان ظلم و ستم کے باوجود ان کے ایمان میں تزلزل نہیں پیدا ہوا، تردد نہیں پیدا ہوا، کوئی اسلام سے پھرا نہیں، بلکہ اور وہ مضبوط ہو گئے۔ انگاروں پر لیٹ کر پتھر سینے پر رکھا ہوتا تھا تو بھی احد احد کہتے تھے۔ اب یہ مختصر سا واقعہ شیب ابی طالب کا ہے۔ اس کے بعد میں اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ سب سے پہلی نصیحت تو میرے دوستو یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ دنیا ایک طرف ہو جائے اور اس اسلام کو، اس دین حق کو روکنے کی کوشش کرے، اللہ کی روشنی کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرے تو روک نہیں سکتی، اللہ اس کو پورا کر کے رکھے گا، اور اللہ نے پورا کیا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اسلام کس قدر پھیل چکا تھا اور کس قدر اس کا غلبہ ہو چکا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں بددل نہیں ہونا چاہیے حالات کے اعتبار سے، اور دوسری چیز یہ کہ ان النصر مع الصبر، لوگ صبر کرتے رہے، اللہ کی مدد آئی اور بعد میں انہی کو غلبہ نصیب ہوا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جن کو وہاں مکے میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی، حبشہ چلے گئے، مدینے چلے گئے، پھر فاتحانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی، اور مکہ کے دن فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہوتے ہیں، بلکہ مکہ کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر سمجھ رہے تھے۔ تو ہمیشہ صبر اور تحمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ابتلا اور آزمائشیں ہوتی رہیں گی، لیکن غم اور فکر نہ کرو، اس لیے کہ انجام کار مومنوں کے لیے غلبہ آخر میں آپ کو ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنی قدم میں ثبات رکھیں، تزلزل نہ آنے دیں، ثابت قدمی رہے، استقامت رہیں، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور تاریخ بات کی شاہد ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں۔ چوتھی چیز یہ کہ ہمیں اس دین اسلام کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہو وہ قربانی پیش کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم سوچتے نہیں اس بات کی طرف، ان حالات کی طرف۔ آپ نے تھوڑی سی باتیں سنی کہ کس قدر صحابہ کرام نے اور کس طرح ہمارے ابن اس دین کو پہنچانے کی کوشش کی، جان ہتھیلی پر رکھ کر کے۔ حالات ایسے تھے، اس کے باوجود بھی اپنا سب کچھ اس دین کے لیے قربان کر دیا۔ اہل و عیال کی ضرورت پڑی اسے قربان کیا، مال کی ضرورت پڑی اسے قربان کیا۔ آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، کس قدر وہ دین اسلام میں مال خرچ کرتے تھے، وقت کی ضرورت پڑی اسے دیا، جان کی ضرورت پڑی اسے دیا، سب کچھ دیا۔ تو دین اسلام کے لیے جو بھی مشقت، پریشانیاں، قربانیاں دینی پڑیں، ان سب کو قربانیوں کو آپ دیجئے۔ اور ایک پانچویں چیز کہ اتحاد قائم رکھیے، اپنے اندر اتحاد قائم رکھیے۔ آپ نے دیکھا بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگ متحد ہو جاتے ہیں تو پورے مکہ والے بھی ان کا کچھ بگاڑنے کی کوشش، اس لیے اتحاد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اتحاد ہو۔ اور وہ اتحاد اپنے کسی اچھے عالم، کسی رہبر کے ساتھ ہو، ہر آدمی الگ اپنا گروپ بنا کر کے تفرقہ نہ پیدا کرے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں، اور یہ اس وقت کے حالات تھے، اور اس طرح کی تکلیفیں، اذیتیں اور مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے برداشت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اور انہیں
ہر قسم کی سہولیتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ اور مقام جو ہے انہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی تو بخشش فرما، اور ہمیں بھی ہمارا بھی حشر بھی جو ہے صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے ساتھ کر، اللہ تو ہمیں بھی ان کی قربت اور ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح سے کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کر، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو ہمارے اوپر، ہمارے بھائی برادر جہاں بھی ہیں ان پہ جو بھی مصائب کے بادل ہیں، پریشانیاں ہیں، اے پروردگار عالم ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ان پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ تو ان کی عزت و آبرو، جان مال کی حفاظت فرما، اور اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام امراض سے، تمام وباؤں سے، تمام بلاؤں سے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو شفائے عاجل و کلی عطا فرما۔ ہمارے جو بھی بھائی بہن جہاں بھی بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمارے آبا و اجداد، ہماری ماں و بہنیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تو ان پر رحم فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، اور اللہ تو انہیں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون